سندھ کے اندر جو کہ ملک کے جو اثاثے ہیں اس کے حساب سے تو بہت امیر صوبہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سندھ جو ہے جس کی تہذیب بہت پرانی ہے، لیکن سندھ میں اگر قبضہ نہ ہو لوگوں کی زمینوں کا، خاص کر کے مکانوں زمینوں کا، تو سندھ مینارٹیز کے لیے بھی بڑی اچھی جگہ ہے رہنے کی۔ یہاں مینارٹی کے لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، خاص کر کے انٹیریئر سندھ کے اندر۔ انٹیریئر سندھ کا مطلب ہے جیسے لاڑکانہ، دادو، ان علاقوں میں کر سکتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو لاڑکانہ کے لوگ بھی ہیں، ان قبضوں اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ کراچی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ جو لا قانونیت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب سا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم نے تو ایک بہت اچھے خیال سے میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، ڈینٹل کالج، ہاسپیٹلس کے لیے بڑی زمین خریدی، اب جو کہ شہر کے بیچ میں ہے، انسائیڈ دا سٹی ہے، اور اس کے کیا تو بہترین قسم کے روڈس ہیں، دو روڈس لگتے ہیں۔ وی آئی پی روڈ جو ہوتا تھا کس زمانے میں، جس کو ہم ایئرپورٹ روڈ کہتے تھے، اس پہ ہم نے زمین خریدی، اور اس لحاظ سے خریدی کہ یہاں پہ ہم یہ ہاسپیٹلس اور کالجز بنائیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں کے لوگ یہ سن کے کہ یہاں پہ پروجیکٹس بن رہے ہیں قبضہ کریں گے، اور اس طرح قبضہ کریں گے کہ جب ہم نے کیس داخل کیا، 5 اس پہ سروے نمبر تھے، جب ہم نے کیس داخل کیا، کیس پہ ہمارا قبضہ ہوا ہے اور ہمیں 25 لاکھ روپیہ پر ایئر جو ہے نقصان ہو رہا ہے، لیکن کیس چلتے چلتے ڈیورنگ دی پروسیڈنگس آف دا سوٹ ہمارے دوسرے 15 سروے نمبر پہ قبضہ ہو گیا۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ قبضے کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن شروع ہو گئی۔ سب سے زیادہ دکھ کب ہوتا ہے؟ جب کنسٹرکشن ہوئی، ہر جگہ پہ ڈوڑے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں کے پاس ڈوڑا، کورٹوں میں گیا کہ سائیں میرے زمین پہ قبضہ تو ہو گیا ہے لیکن کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، اور کیا بغیر این او سی، بغیر کسی لے آؤٹ پلان کے کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اس طرح اگر ہم کنسٹرکشن کریں گے زرعی زمین پہ تو ایسے بھاگتے 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 آئیں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول والے، جیسے ان کے نیند نہیں ہے اور آ کر پہنچیں گے، لیکن کیونکہ جو قبضہ کرتے ہیں یہ ان سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا، جب تک یہ 2 قسم کے قانون ہوں گے تو سندھ کیسے ترقی کرے گا، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ قبضہ خوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، یہ ہر قانون سے فارغ ہے۔ چاہے ان کو بجلی چاہیے مل جائے گی، ان کو پانی چاہیے مل جائے گا، اور باقیوں کے لیے اگر آپ جائیں، ایک اگر میٹر بھی لگوانا ہو نا تو اتنی ساری ایک لسٹ بنا دیں گے کہ آپ کی پراپرٹی ہو، آپ اس کے اونر ہوں، یہ ہو، سب کچھ ہو، ہر چیز لیں گے، لیکن ان لوگوں کے نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ بجلی چلائیں، 200 یا 300 روپیہ ہمارا بندہ آئے گا اس کو دے دینا۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے
کہ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے قبضے بھی کیے، اللیگلٹی بھی کی، نقشہ بھی پاس نہیں ہے، اور ڈرینیج سسٹم والی کچھ بھی وہ نہیں بنائی، لیکن ان کو بجلی بھی مل جاتی ہے، اس کی کمپلینٹ سننے والے بھی بند۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ریئلی بات ہے کہ ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 کمپلینٹ کی اس کو، جو بجلی والے ہیں، کہ آپ بغیر جو کہتے ہیں کہ یہ یوٹیلیٹی والی جو فیسلٹیز ہیں یہ تب تک نہیں ملے گی جب تک آپ نقشہ پاس نہیں کرائیں گے، لیکن ان کو مل جاتی ہیں۔ دیکھو، تھوڑی سی اگر قانون کی یہ جو چیزیں ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ میں 2011 سے دوڑ کے تھک گیا ہوں، یہی ڈپٹی کمشنر جو وہ دیتا ہے NOC دیتا ہے پیٹرول پمپ کی، اس کو ہم نے پتہ نہیں کتنی باتیں کی، کتنا آیا کہ یار یہ کون سا لا ہے۔ جب ہم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ جعلی NOC ہے، تو اس کے بعد ڈسٹرکٹ اتھارٹی نے جو لیسن ایشو کرتے ہیں کے فارم، کراچی کے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ادارہ ہے ایکسپلوسیو ڈپارٹمنٹ کا، اس کو لیٹر لکھوایا۔ اس کے بعد لاڑکانہ کے SSP صاحب کو لکھوایا۔ SSP صاحب نے ان کو ریمائنڈ کیا کہ بابا بندہ بھیجیں تو ہم FIR کاٹ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جو جواب دیا، ہم پوری ورلڈ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا لا ہے کہ ہم بندہ بھیجیں گے ان ڈیو کورس آف ٹائم۔ کرائم ہوتا ہے تو اس کے لیے لکھا آتا ہے ایز ارلی ایز پاسبل، لیکن یہاں پہ جتنا ڈپٹی کمشنر، جتنا اتھارٹی بندہ وہ لکھے کہ ہم بندہ بھیجیں گے ان ڈیو کورس آف ٹائم، تو یہ لا ہے۔ یہ دیکھو، انسان محنت کرے، ایک مالک بھی ہے، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مالک نہیں ہے، یہ کون سا لا ہے کہ وہ ڈیو کورس آف ٹائم۔ ایمانداری سے جب سے یہ ڈیو کورس آف ٹائم کی بات ہوئی ہے، میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ لا کون سا ہے، کہاں سے ہے، کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈیو کورس آف ٹائم۔ تو اس قسم کے جو اچھی سیٹیں پہ بیٹھ کے، ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے سیٹ پہ بیٹھ کے جو لوگ قانون پاس کہ اس قسم کی اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، یاد رکھو تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کوئی دیکھا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں کبھی رش لگتا ہو، یا ان کی پاس کوئی پبلک آتی ہو؟ ان کو پتہ ہو گیا کہ یہ انصاف نہیں کرتے ہیں، یہ انصاف ان کو دیتے ہیں جو اثر رسوخ والے ہوتے ہیں، یا یہ ان کو دیتے ہیں جو ان کا کوئی ریلیٹو بیوروکریٹ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں پورے عوام کو، میں پورے پاکستان کے لوگوں کو، میں سارے ڈپارٹمنٹس کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر کہ ڈیو کورس آف ٹائم والا کرائم کہیں نکل آئے تو ہم پھر یہ سوچیں گے کہ ہم غلط تھے۔